بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ متوقع بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ضلع پاک پتن میں کیا جوڑ توڑ ہونے والے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف کے علاوہ کیا آزاد گروپ بھی میدان میں آئیں گے اور پاک پتن اروالا میں الیکشن میں کون کون سے گروپ نئے میدان میں آنے والے ہیں جو شاید مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو بھی ٹف ٹائم دیں، تو آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ متوقع بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ابھی بلدیاتی الیکشن کی قانون سازی ہونا باقی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگست اور ستمبر میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ممکن ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے حکومت پنجاب پر بہت زور دے رہا ہے۔ اب دو بڑی سیاسی جماعتیں تو موجود ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے۔ 2025 کے ان الیکشن میں کیا تحریک انصاف وہی نتائج دے گی جو 8 فروری کے الیکشن میں ایک بڑا ووٹ حاصل کیا تھا تحریک انصاف کے امیدواران نے؟ گو مسلم لیگ نون ضلع پاک پتن میں کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن تحریک انصاف نے بھی بڑا ووٹ حاصل کیا۔ اب یہ دونوں جماعتیں تو اپنے طور پر موجود ہیں۔ اب جو نئی دھڑے بندیاں سامنے آئیں گی، اس میں پاک پتن کے اندر بھی آزاد گروپ کروٹ لے سکتے ہیں۔ پی پی 193 میں سابق تحصیل ناظم و سابق ایم پی اے میاں فرق ممتاز مانے کا گروپ بھی بڑا متحرک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی حلقے میں سابق صوبائی وزیر میاں عطا محمد خان مانیکا کا گروپ بھی ظاہر ہے حصہ لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رکن قومی اسمبلی میاں احمد رضا خان مانیکا جو کہ ایم این اے ہے پاک پتن سے، اور ان کے چھوٹے بھائی میاں فاروق احمد خان مانیکا پی پی 193 سے ایم پی اے ہے۔ جوڑ پڑے گا بڑا۔ اور اس کے علاوہ شہر میں آئیں تو شہر کے اندر بھی جوڑ پڑے گا مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا۔ اب یہاں دیکھنا ہوگا کہ آزاد گروپ کون سے میدان میں آتے ہیں اور جوڑ توڑ کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد پی پی 95 قبولہ کے اندر عمران اکرم جٹ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، اور ان کے کنگ میکر پاکستان کی بڑی پیٹرولیم کمپنی کے سی ای او چودھری اقبال طاہر اقبال جٹ ہیں جنہوں نے انہیں کامیاب کرایا۔ اب چودھری طاہر اقبال جٹ کی جو ورکنگ ہے، جٹ برادران کی جو ورکنگ ہے، وہ قبولہ اور عرب والا میں بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو قبولہ اور عرب والا کے عوام کی نظریں طاہر اقبال جٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف وہاں مسلم لیگ کے ایم اے نے رانا ارادت شریف اور ڈاکٹر فرق جوید جو سابق صوبائی وزیر ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن طاہر اقبال جٹ ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں اروالا کے اندر، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاک پتن میں بھی پڑیں گے۔
बहरहाल, और इस हवाले से ताहिर इकबाल जट हैं, वो बहुत ही कम गोश शख्सियत के मालिक, धीमे लहजे की शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन अपना काम करना जानते हैं। इसके साथ PP 197 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मनसब अली डोगर MPA हैं, उनका ग्रुप भी एक मजबूत धड़ेबंदी रखता है, लेकिन उनके मद्दे मुकाबल साबिक MNA पीर मोहम्मद शाह खगा और उनके छोटे भाई साबिक MPA पीर अहमद शाह खगा भी एक बड़ा वोट बैंक और ग्रुप रखते हैं। लेकिन खगा ग्रुप से ही पीर तारिक कयूम शाह खगा, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में काफी वोट हासिल किए थे। बहरहाल, ये जो जोड़ तोड़ है आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के मुकाबले में आज़ाद ग्रुप अगर तगड़े बन गए तो फिर दोनों पार्टियों को टफ टाइम मिलेगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।